آج کل کے دور میں ہر انسان کی نہ جانے کتنی شکلیں بن چکی ہیں، اور ان شکلوں کا اثر معاشرے کی شکل پہ بھی بہت زیادہ پڑا ہے۔ ہم نے تربیت انٹرنیٹ سے لینا شروع کر دی ہے، اور اس کے کیا نتائج ہیں وہ آپ لوگ اپنے ارد گرد بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں الگ سے مجھے کوئی چیز یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سوال بس اتنا ہے کہ اتنا زیادہ لٹریچر پڑھنے کے بعد بھی ہم اپنے اصل مذہب کو کیوں نہیں پا سکے؟ ہم اپنے اسلام کی جو اصل خوبصورتی ہے ہم وہاں تک کیوں نہیں پہنچ سکے کہ ہمیں اس دنیا میں اپنے آپ کو ہم نے برباد کرنے کے لیے چھوڑ دیا؟ ہم نے نا اپنی زندگی میں اتنا کوئی دوسروں کے لیے کیا نہیں ہوتا جتنا ہم نے خود کو بیان کیا ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے اوپر ایک خول چڑھا کے تو خود کو نیک ظاہر کر کے تو ایک سکون دہ زندگی گزار سکتے ہیں، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ انسان کی اپنی چوائسیز ہیں، ہر انسان کی اپنی چوائسیز ہیں، اور ان چوائسیز کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ چینجز آتی ہیں، جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس حوالے سے بات کر رہی ہوں۔ آج ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنے مسائل خود حل کر سکیں، ہمیں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند ہے۔ ہمیں جلدی ہے اپنے مسائل حل کرنے کی، اپنا مفاد نکالنے کی۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم دوسروں کے چلتی ہوئی زندگی میں شامل ہو کے اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، جبکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جہاں کھڑا ہوتا ہے اس کو وہیں سے اپنے مسائل کو حل کرنا آنا چاہیے۔ اور پھر بات یہی ہوتی ہے نا کہ انسان اپنی زندگی میں جہاں کھڑا ہے وہاں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اور کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس کی ذمہ دار کوئی اور ہوتا ہے کہ اس نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہوتا۔ تو کوشش کیجئے کہ رحم کرنا سیکھیے اپنی ذات کے اوپر، اپنی سوچ کے اوپر، اپنے دل پہ، اپنے دماغ پہ۔ کسی کے لیے کبھی اچھا نہیں سوچ سکتے تو اس کے بارے میں کچھ برا کہنے سے بھی پہلے سوچ لیا کریں کہ آپ خود بھی ایک انسان ہیں۔ ہر چیز کے اوپر بات کرنا، ہر چیز کے اوپر رائے دینا بغیر تحقیق کے کہاں پہنچا دیتا ہے انسان کو، جہاں آج ہم سب لوگ کھڑے ہیں۔ آج ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم اپنے مسائل خود حل کر سکیں۔ ہمیں یاد ہے، ہمیں کام اگر کوئی آتا ہے تو صرف الزام دینا، خود کو ضرورت سے زیادہ مسلمان ظاہر کرنا، لیکن اخلاقیات سے بالکل عاری۔